and gentlemen, Farah Hussain. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू वीकेंड एट ग्लोबल। आज जब मैं आ रही थी तो मेरी मुलाकात हुई एक ऐसे ड्राइवर से जो कि हमें देखने में लगता है कि ड्राइवर है और शायद इसके पास इतना नॉलेज नहीं होगा, डिग्री नहीं होगी, चूँकि वो किसी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी से क्वालिफाइड नहीं है। ही वॉज अ जस्ट एन ऑर्डिनरी मैन, जैसे मैं हूँ, जैसे आप हैं। लेकिन रोड पे एक मिसहैप हुआ जिसमें गलती उनकी नहीं थी और मैं देख रही थी कि गलती उसकी नहीं है, गलती दूसरे ड्राइवर की थी। और दूसरा ड्राइवर जो है वो निकल के आ गया और उसने उसके ऊपर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और उसे बातें सुनानी शुरू कर दी। इससे कि उसे लग रहा था कि चूँकि मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं ज़्यादा बड़ी गाड़ी से उतरा हूँ, तो मेरा राइट टू वे या मेरी जो बात है या मैं ऊंचा बोल रहा हूँ तो शायद मैं ज़्यादा बात जो है अपनी मनवा सकता हूँ। और मैंने देखा कि ये शख्स जो गरीब भी था, जो कमज़ोर भी था, इसे बड़े तहम्मुल के साथ, बड़े बर्दाश्त के साथ ना सिर्फ उसकी बात सुनी बल्कि ये भी कहा अच्छा चलें माफ़ कर दें, और आगे निकल गया। अब पूछना तो बनता था उससे कि ये आपने माफ़ी मांगी, हालांकि गलती आपकी नहीं थी, आप चाहते तो इसको क्लेम कर सकते थे कि भाई गलती भी आपकी है, चीख भी आप रहे हैं, लेकिन जो बात मुझे उसने कही वो बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। उसने कहा कि आपके पास से अगर कोई कूड़े वाला ट्रक गुजर रहा हो तो आप क्या करते हैं? आप कोशिश करते हैं ना कि आप कोई गंदगी है या कोई छींटे आप पे पड़ सकते हैं कि आप बच बचा के वहाँ से निकल जाएं। सो ज़िंदगी में बहुत सारे लोग भी इसी तरह होते हैं, उनके पास सिवाय उस गुस्से के, उस गलाज़त के, उस नफ़रत के और उस महरूमी के जिसका वो ख़ुद शिकार होते हैं और वो उनके अंदर पल रही होती है, और कोई रास्ता नहीं होता कि वो दूसरे के ऊपर उसको उंडेल दें और उसका कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। सो आपने ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना होता है, और जहाँ कहीं ऐसे लोग मिलें तो उनके साथ टकराने या उनके साथ उलझने के बजाय बेहतर है खामोशी से उन्हें कहें आप ठीक हैं और वहाँ से निकल लें। तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि बाज़ औक़ात इस तरह की तालीम जो है ये हमें डिग्रीज़ में नहीं मिल रही होती, किताबों में नहीं मिल रही होती, ज़िंदगी हमें ये सबक पढ़ा रही होती है। और दानिश और जो अक्लमंदी और विज़डम है, इसका ताल्लुक़ हमारी डिग्रियों से नहीं है, इसका ताल्लुक़ हमारे दिल से है। हमारी दिल कितना हेल्दी है, हमारी सोच कितनी हेल्दी है, हमारा जहन कितना हेल्दी है। सो विशिंग यू ऑल अ वेरी हेल्दी, हैप्पी एंड ब्यूटीफुल लाइफ। मैं अपने आज के मेहमानों का आपसे तारुफ़ कराऊंगी। आज वीकेंड एट ग्लोबल में हम मिलने जा रहे हैं दो बहुत खूबसूरत मेहमानों से जिनसे आपकी मुलाकात ग्लोबल के प्लेटफॉर्म पे अक्सर होती रहती है। पीटीवी के आज जो मेहमान हैं उनमें से एक हम कह सकते हैं ट्रैवल फिल्म मेकर, जिन्होंने कि पाकिस्तान में रक्षा में सफ़र किया, खुंजराब तक, और उस सारे को डॉक्यूमेंट किया, आपने देखा। फिर टर्की में उन्होंने बहुत सारे खूबसूरत जो है प्रोग्राम्स रिकॉर्ड किए एंड मैनी अदर्स। एक फ्रीक्वेंसी के साथ एक फ्रीक्वेंट उसमें उनके डिफरेंट एडवेंचर्स, टूरिज़म जो हैं उसके प्रोग्राम्स वो फीचर करते रहते हैं। और इसके साथ साथ मुझे आज ही पता चला है कि वो बहुत अच्छे पोइट भी हैं। सो आज हम मिलने जा रहे हैं हमारे ट्रैवल फिल्म मेकर वजाहत मलिक से। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू वजाहत साहब? आई एम गुड, आप ठीक हैं? प्लीज़ हैव सीट। फॉर हैविंग मी ऑन द शो। थैंक यू वेरी मच। और मेरी आज की दूसरी मेहमान एक दिलकश खूबसूरत खातून। हम उन्हें देखते हैं, हमें अच्छा लगता है, लेकिन वो ख़ुद सिर्फ दिलकश और खूबसूरत नहीं है, वो दूसरों को भी दिलकश और खूबसूरत बनाने का आर्ट जानती है। शी इज़ अ डर्मेटोलॉजिस्ट बाय प्रोफेशन एंड ऑल्सो अ टीवी एंकर एंड अ सोशल एक्टिविस्ट। प्लीज़ वेलकम डॉक्टर ताहिरा शाहिद। Assalamu alaikum, how are you? Good to have you. Welcome, have seat please. और हम अपनी आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। आज हम अपने जिन मेहमानों से मिल रहे हैं, तारुफ तो आपका उनसे हो चुका है। वेरी वार्म वेलकम। एंड क्या कहूँ मैं इसमें कि कैसा लग रहा है आज यहाँ पे आना, पीटीवी ग्लोबल पे और ग्लोबल ऑडियंस के साथ मुलाकात। डॉक्टर ताहिरा, बहुत अच्छा लग रहा है एज यूजुअल। पीटीवी इज़ ऑलवेज अ प्लेजर टू कम टू एंड इट फील्स लाइक होम, सो इट्स रियली नाइस। एंड बहुत अच्छा लग रहा है आपको देखकर भी, क्योंकि आपके साथ भी एक बहुत लंबा अरसा जो है वो गुजरा है एंड यू आर लाइक सिनोनिमस विद पीटीवी, सो इट्स वेरी नाइस टू सी। थैंक यू सो मच। अच्छा जनाब वजाहत साहब, आपके बारे में तो अगर कहा जाए ना कि एक इंसान के लिए, एक अच्छे इंसान होने के लिए उसका ट्रैवल करना, सफ़र वसीला ज़फ़र बड़ा होता है, उसका वेल रेड होना, उसका वेल वर्स होना बड़ा ज़रूरी है। तो आप पे तो तीनों फिट आते हैं, फिर तो हम कह सकते हैं आपकी तो बड़ी परफेक्ट लाइफ, बड़ा मज़े की ज़िंदगी है। बहुत शुक्रिया फ़रा, अगर आप ऐसे समझती हैं तो यू नो दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट फॉर मी। Yeah, I like to read and I like to travel and I you know
want to be a good human being, sort of a well-rounded human being. Yes. अच्छा, तो वो अक्सर लोग आपसे पूछते हैं इसके अलावा आप क्या करते हैं, पूछते हैं? काफ़ी लोग पूछते हैं बिकॉज़ ज़्यादातर लोग समझते हैं कि ये जो मैं ट्रैवल शोज़ करता हूँ टेलीविज़न पे, एडवेंचर शोज़, वो समझते हैं कि ये शायद मेरी हॉबी है, शौक है। तो अक्सर लोग पूछते हैं कि आप पैसे कमाने के लिए क्या करते हैं, तो मैं कहता हूँ जी मैं यही करता हूँ. सो आई अर्न माई मनी बाय ट्रैवलिंग, सो आई कॉल माई सेल्फ अ प्रोफेशनल ट्रैवलर. और आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग बिकॉज आपका जो पैशन है, इफ़ इट टर्न्स इनटू अ प्रोफेशन, तो इससे ज़्यादा और अच्छी क्या बात हो सकती है. मेरा ख्याल है सेम गोज़ फॉर यू. आपकी भी रेडिएंट स्किन एंड ब्यूटीफुल स्माइल एंड हेयर देख के मुझे लगता है कि द पैशन टर्न्ड इनटू प्रोफेशन. वेल ऐसा है कि आपको जिस भी चीज़ में मज़ा आ रहा हो ना, आपको वो करना चाहिए. और मेरा ख्याल है किसी एक चीज़ के ऊपर ना अपने आप को बिल्कुल लिमिट नहीं कर लेना चाहिए. दैट्स वाई मैं भी अपने बारे में भी ये कहूँगी कि डर्मेटोलॉजी ठीक है, मेरा प्रोफेशन ज़रूर है, मेकिंग पीपल ब्यूटीफुल, बट मेकिंग पीपल फील मोर ब्यूटीफुल इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू मी. इसलिए आई थिंक आई प्रेफर द टीवी एंकरशिप दैट आई डू और द आरजे दैट आई एम. आई प्रेफर दैट पार्ट मोर टू माई डर्मेटोलॉजी एज सच, क्योंकि जब आप किसी को वैसे खुश कर देते हैं जो कि आप भी कर रही हो, तो ऑटोमेटिकली उसकी स्किन जो है वो वैसे ही ग्लो करने लगती है. तो एज फार एज आप इंजॉय कर रहे हैं, आप जो कुछ भी कर रहे हैं जिसको, और दूसरों को भी इंजॉय करा रहे हैं ना, तो उसमें मेरा ख्याल है एवरीथिंग बिकम्स वेरी वेरी फन लविंग. आपकी ज़िंदगी ना सिर्फ बड़ी लंबी हो जाती है बल्कि उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इंप्रूव. नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं. मगर आप जितनी ग्लोइंग स्किन नहीं होती. नो मैटर बंदा सुबह से लेके शाम तक कह के मारता रहे. नहीं होती है. आपको पता है ये मेरा ख्याल है इट्स ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर. इट्स द वे यू आर लुकिंग एट इट. मुझे तो आपकी बहुत ग्लोइंग लग रही है, बल्कि सारों की जो भी इंसान अपने अंदर गुडनेस रखता है, जैसे इन्होंने कहा ना कि दिल आपका जो है वो अच्छाई करने की तरफ होना चाहिए, बिगर पिक्चर में चीज़ों को देखना चाहिए. जो भी इंसान कोई भी भला कर रहा हो किसी के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो कहते हैं ना कि नूर उसके चेहरे पे छलकना शुरू हो जाए. It's the lights, Tyra. It's not the noor. No, I think it is the inner light. You know, I can see the inner light from right here. अच्छा मिजाज साहब, जो आपने अपने लिए हॉबीज़ सिलेक्ट की, सो जब आप ये सिलेक्ट कर रहे थे और जब आप ये प्रोफेशन सिलेक्ट कर रहे थे, तो कोई सामने था रोल मॉडल, कोई एग्जांपल के जिसके फुटप्रिंट्स फॉलो कर रहे थे कि इस तरह का कुछ करूँगा मैं भी और इस तरह से हो जाएगा, या यू आर वन ऑफ योर ओन काइंड? रोल मॉडल आई डोंट नो उस वक्त. आई डोंट सी कि मीडिया इंडस्ट्री में कोई ऐसा प्रोफेशनल ट्रैवल लॉग या ट्रैवल फिल्म मेकर हो. मैं आपको बताऊं, जो सबसे पहले ट्रैवल प्रोड्यूसर थे या ट्रैवल क्या कह सकते हैं, पीटीवी के पहले ट्रैवल लॉग प्रेजेंटर, दैट वाज अब्दुल्ला बेग. क्योंकि उनका एक 71-2 में मैंने सुना है प्रोग्राम चलता था, नगरी नहीं, नगरी फिरा मुसाफिर, आई थिंक सो, मे बी नॉट, या मुसाफिर की डायरी, मैं इस वक्त भूल रहा हूँ. Okay. बट ही वॉज द फर्स्ट, बेसिकली इफ़ यू थिंक अबाउट इट, द फर्स्ट पीटीवी के लिए, या एनी उस वक्त ज़माने में पीटीवी था, सो ही वॉज द फर्स्ट ट्रैवल प्रेजेंटर एंड ट्रैवल प्रोड्यूसर. उसके अलावा ऑब्वियसली आई was very young at that time. वो जो Voyage of शोएब मंसूर ने तो बाद में किया था ना. हाँ. Yeah, वो तो मेरे उसके, I was already doing the travel shows when शोएब मंसूर did Girls and Guys. Yeah. Well, look, रोल मॉडल नहीं था, बस किताबें पढ़ी थी. So when I was growing up in Mansehra, of all the places, जो कि मेरा गांव है, मेरा होम टाउन है, तो उस ज़माने में वालिद साहब की लाइब्रेरी में किताबें होती थी अबाउट ट्रैवल एंड अबाउट माउंटेन्स, एंड तो वो किताबें पढ़ के, और यू नो, एंड देन यू ड्रीम अबाउट दोज प्लेसेस दैट यू रीड अबाउट. तो ऑब्वियसली वो एक आपके जहन में एक इमेज बन जाता है, यू नो, आपको एक शौक आ जाता है कि मैंने ट्रैवल करना है. आई हैव टू सी बियॉन्ड दैट माउंटेन, बिकॉज हमारे मनसरा के इर्द गिर्द एक there's a ring of mountains, beautiful area. तो उस वक्त ये होता था कि have you been to Batrasi jungle alone, wandering in the jungle? I've been there many times. वो तो हमारे घर के साथ ही है. Right. So वो so you know, reading, घर का माहौल, वालिद साहब, दादा, they were also travelers, you know, they did traveling in their own time. तो वो सारी चीज़ें मिक्स हो के तो एक अच्छा, एक कंड्यूसिव सा एक एटमॉस्फेयर बन गया था. ये भी ड्रीम था कि अकेले ही जाना है हर जगह पे? Well, I don't go डॉक्टर तायरा अकेला भी जाता हूँ, बट जब टीवी के लिए कुछ करता हूँ तो ऑब्वियसली साथ पूरा क्रू होता है. No, not the crew. The one person you would like to take with you. अगर आप एक ही बंदे को चांद पे जाना और एक ही बंदे को ले जा सकते हैं, who would that person be? जिसको चांद पे छोड़ के आया जा सके. I honestly don't know. I mean, I am single at the moment, so I cannot say, you know, who I want to take along with me. Okay. So obviously it would be a
So being beautiful, single, I pretty guess- girl for جس کے لیے میری شاید romantic feelings ہوں. So let me take a جسے کہنا چاہیے liberty to ask you کہ ابھی تک being single ہونے کا مطلب ہے کہ you have a very high criteria. Something does not click easily. No, آپ کو come inspire on. نہیں کرتی. Do you think I got married twice? I'm a, you know. Okay. Yeah, so I'm experienced, believe me. میری 2 شادیوں کی 2 طلاقیں بھی ہو چکی ہے. Okay. And I have a daughter 13 years old, Sofia Okay, Malik. mashallah, Yeah. بس ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤਲਾਕ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ ਘਰ ਬਹਿਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਦੇ ਉਧਰ ਨਿਕਲੇ ਹੋਣੇ ਹੋ ਕਦੇ ਉਧਰ ਨਿਕਲੇ ਹੋਣੇ ਹੋ ਵਿਚਾਰੀ ਕੱਲੀ ਬੈਠੀ ਹੋ دلدار یہ صاحب ویسے یہ گل نہیں دلدار صاحب ایک سیکنڈ دساں سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ٹریولنگ دی وجہ تو طلاق ہوئی ہے. جی کوئی گل بھی نہیں, اتنی زیادہ ٹریولنگ بھی نہیں ہوندی. اور بھی مجھ سکیں ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਵੀ ਨਾਲ ਖੜਿਆ ਕਰੋ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਆ ਕਸੂਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ کو بھی نال کھڑ دے. ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਖੜਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਨਹੀਂ. ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਇਹ ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ. ਇਹ ਫਰਾ ਜੀ ਤੱਕੋ ਮੈਂ ਵੀ ਬੜੀ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ. ਅੱਛਾ ਆ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਜੁਲਣਾ, ਮੈਂ 10 ਬੰਦੇ ਖੜਨਾ ਹੋਣਾ ਸਾਂ. ਕਿੱਥੇ? ਮੈਂ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਚਲਾਣਾ ਸਾਂ ਨਾ. ਹਾਂ ਰਾਜਾ بازار ٹوکلا خان. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا جی, اچھا تو یہ ڈاکٹر سے میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ کیا جرنی تھا جس کے بعد یو بیکیم دی ڈرماٹولوجسٹ, دی اینکر, دی سوشل ایکٹیوسٹ. I've heard you talking a lot about women rights and so many other issues جو کہ ہوتے ہیں خواتین کے. دیکھیے میرا خیال ہے جو بھی انسان اس دنیا میں آتا ہے رائٹ, وی آر ہیئر فار اے گرینڈر پرپز. میرا خیال ہے صرف کمانا کھانا اپنی ہی فیملی کو دیکھ لینا کافی نہیں ہوتا. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب ہم سوتے ہیں تو ہمیں اپنے آپ سے سیٹسفائڈ ہونا بہت ضروری ہے کہ ہم نے کچھ ایسا کیا وچ از میڈ اے ڈفرینس. اب آپ یہی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے اندر کون سی قابلیت ہے یا آپ کے سرکمسٹانسز کس چیز کی اجازت دیتے ہیں جس طرح سے آپ سوسائٹی کو چینج کر سکتے ہیں یا اس کے اندر اپنا رول پلے کرتے ہیں. ضروری بالکل نہیں ہوتا کہ بھائی آپ پولیٹیشین ہوں گے, کسی عہدے پہ ہوں گے تبھی آپ کوئی چینج کر سکیں گے. آپ اپنی ڈیلی لائف میں بھی میرا خیال ہے ہم سب لوگ تھوڑا سا اپنا پارٹ پلے کریں تو رول چینج کر سکتے ہیں. جیسے انہوں نے کہا وہ ٹریولر بن گئے, انہوں نے لوگوں کو خوبصورتی دکھائی, انہوں نے وہ جگہیں دکھائیں پاکستان کی جس سے لوگ متعارف نہیں تھے, ان کو نہیں پتا تھا کہ پاکستان میں یہ جگہیں ہیں. تو انہوں نے اپنے اندر ایک آئیڈینٹی, ایک پرائڈ لینا شروع کر دیا کہ او وی بلانگ ٹو پاکستان اینڈ اٹ ہیز آل دیز پلیسز. اسی طرح جو MBBS تھی یا اس کے بعد میری ماسٹرز ان ڈرمیٹولوجی تھی, وہ تو ایک کورس میں ہوتا ہے. ہمارے ہاں انفارچونیٹلی بہت زیادہ لمیٹڈ ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو صرف ڈاکٹر اور انجینئر بننا چاہیے تو وہ اس میں ڈال دیتے ہیں, اس میں بھی بن گئی. وہ تو ایک لائیولیہڈ کا ذریعہ ہے. لیکن جو باقی چیزیں ہیں نا, وہ جو بھی انسان شعور رکھتا ہے, جس کی کوئی فیلنگز ہیں, جو سینسٹیو ہے, جسے چیزوں سے فرق پڑتا ہے, وہ ضرور چاہے گا کہ اپنا میسج جو ہے وہ اکراس پہنچائے. اور اس کے لیے بیسٹ میڈیمز یہی تھے. اور میں بہت مشکور ہوں ہمارے سارے نیشنل چینلز کی کہ انہوں نے یہ موقع دیا کہ پھر آپ لوگوں سے بات کر سکیں, ان تک اپنا نظریہ بھی پہنچا سکیں. اور ان کی رائٹس پہ بات کرنا ہی کافی نہیں ہے, ان کے لیے کوئی نہ کوئی ایکشن لینا بھی ضروری ہے. اور میرا خیال ہے ہمارے روزمرہ کی زندگی میں جب ہم انکلوژن دیکھتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں ہر قسم کا شخص ہمارے ساتھ کام کر رہا ہے, اٹھ بیٹھ رہا ہے, اس کی ہم نے ایکسیپٹیبلٹی کریٹ کر دی ہے, تو اس سے اچھی فیلنگ اور کوئی بھی نہیں ہے, کیونکہ آخر یہ پوری دنیا ہم سب کے لیے ہی ہے, صرف ہماری تو ہے نہیں. اچھا ڈاکٹر طاہرہ, جب پیشنٹ آتا ہے جی تو وہ زیادہ آپ کو بول کے بتاتا ہے, آپ اسے بول کے زیادہ سمجھاتی ہیں؟ بیکاز یو آر اے ویری گڈ ٹاکر ماشاء اللہ. یوزلی ڈاکٹرز آر ناٹ. ان سے بات کریں نا کہ اس کیا کھانا ہے, صبح کھا لیجیے گا, یہ رات کو بھی کھانا ہے, ہاں رات کو بھی کھا لیجیے گا, اچھا یہ کب لگانی ہے, یہ لکھا ہوا ہے اس کے اوپر, یہ آپ اس کو پڑھ لیجیے. سو دیٹ از دے ڈونٹ لائک ٹو کمیونیکیٹ مچ. ایکچولی پتہ ہے آپ اپنی طرح کے پیشنٹ کو اٹریکٹ کرتے ہیں. اب تو دیکھیے اتنے سارے ڈاکٹرز موجود ہیں, جیسے پیشنٹ چینل, جیسے بندہ ویور جو ہے وہ چینل وہ لگاتا ہے نا, اس کے ساتھ ریزونیٹ کرتا ہے. تو میرے پاس جو پیشنٹ آتا ہے وہ وہی ہوتا ہے جس کا دل کرتا ہے کہ میں اس سے بات کروں اور وہ مجھ سے بات کرے. اس کی کاؤنسلنگ بھی ساتھ ساتھ ہو رہی ہوتی ہے. کاؤنسلنگ سب سے زیادہ انٹیگرل پارٹ ہے ایکچولی, کیونکہ کاؤنسلنگ سے آدھا مرض پہلے ہی ٹھیک ہو جاتا ہے. باقی چیزیں تو آپ کرتے رہتے ہیں, شفا اللہ دینے والا ہے, باقی سائنس کے ذریعے آپ انٹرونشن ضرور کرتے ہیں. میں ایک باری ڈاکٹر کو گیا, میں کہا جی بس طبیعت سیٹ نہیں رہنی, ذرا سکن بھی خشک رہنی, اس کیا کوئی گیم کھیڑیا کر. میں بڑی گیم کھیڑی, تہاڑی راتی گیم کھیڑی, میں ٹھیک نہیں ہویا. پتہ ہے کیڑی گیم کھیڑی؟ موبائل پر سپ والی گیم کھیڑنا رہا, نہیں ٹھیک ہویا. اب یہ دیکھیں یہ جو ہے کہ اب لوگوں کے اندر یہ, جیسے آپ یو آر اے ویری آؤٹ ڈور پرسن رائٹ, کیونکہ جتنے کا آپ پھر چکے ہیں, وہی ٹرکی کا بھی ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا ٹرپ اینڈ ٹور, اینڈ پھر رکشے میں آپ میرا خیال کہاں تک چلے گئے ہیں. رکشا ہمیں نہیں لگتا کہ ہمیں بس اسٹاپ تک سیدھا پہنچا دے گا الٹے بغیر. تو آپ تو کہاں تک گئے ہیں بھلا, کون سی؟ So I rode the rickshaw from Islamabad to Khunjarab Pass, and then over Babusar into Naran, and then into Kashmir Valley. And you were not scared?
Well, I रक्षा mean, कोई there were times I was scared because कुछ landsliding हुई थी, फिर रिक्शा फंस गया. You know, at time once I almost went into river Indus because एक जगह से. So there were all kind of stuff happened during the shoot and during the drive. So it's part of the game and that's what is called adventure. and you're not scared, डर नहीं लगता? डर क्यों नहीं लगता? डर तो लगता है How इंसान. you overcome that fear? Yeah, I mean, it's वही बात है ना कि आपको एक फियर होता है तो जब आप कंफर्ट जोन से निकलते हैं तो फिर कई जगह पे डर भी लगता है, बट यू हैव टू कोप विद इट. एक्चुअली ट्रैवल हो रहा था रक्षे पे या शूट के लिए यहाँ से वहाँ तक रक्षे पे बैठे एंड देन अपनी मैं खुद एयर कंडीशन या थ्रू आउट मैंने खुद चलाया रिक्शा एंड इट्स नॉट आसान नहीं है रिक्शा चलाना. क्योंकि एक तो उसकी जो सीट है वो इस तरह अपराइट होती है, उस तरह बैठना और इतने झटके लगते हैं और झटके और या उसकी नीचे कमानी बहुत छोटी कमानी होती है जो सस्पेंशन जिसको कहते हैं ना, शॉक एब्जॉर्बर, उसके अंदर इतना नहीं होता. तो इट्स बहुत मुश्किल था, स्पेशली कराकोरम हाईवे पे जहाँ पे रोड बन रहा था. काफ़ी इट्स 2019 की बात है, तो खड्डे और बहुत मुश्किल था. इट वाज वेरी टायरिंग, थका देता था. बल्कि एक दफ़ा तो मैंने बिशाम से जब गए हमको इस चिलास तक 15 घंटे की राइड थी. अच्छा, ये एरिया है भी खतरनाक थोड़ा सा ना, इन एवरी सेंस ऑफ द वर्ड. एक तो है ना कि टेरेन खतरनाक है, लेकिन है. खड्डे बहुत थे ना उस वक्त. कराकोरम हाईवे बन रही है तो बहुत ज़्यादा खड्डे थे और आपको पता है कि उन खड्डों में रिक्शा जो है बेचारा, यू नो, इट टुक अ लॉट ऑफ बीटिंग एंड और साथ मैं भी बहुत थक गया. बट देयर वर टाइम्स कि मेरा एक साउंड रिकॉर्डिस्ट है, वो आ जाता था बेचारा एंड ही वुड लाइक गिव मी सॉर्ट ऑफ लाइक गिव मी अ मसाज, यू नो, पीछे बैठ के व्हाइल मैं आई वाज ड्राइविंग द रिक्शा. या ਇਹ ਰਸਤੇ ਚਲਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ना चलानी ट्रैफिक वालियां रोकया हुआ भाई लाइसेंस दिखाओ या ਗੱਡੀ ਦੇ क्यों ये आप कागज क्यों पूछ रहे हैं? हैं? क्यों पूछ रहे हैं? आपका हुआ था? मेरा बड़ी बारी होया, मैं चलाना रहा रिक्शा. अच्छा, कोई काम है ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ? बस ऐसा हर फन ਦੁਨੀਆ ਦਾ मोला ਹਰ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ. आज तक कोई काम ਦਾ ਕੰਮ नहीं ਕੀਤਾ. हाँ ये सानू हसरत ही रही. बिल्कुल सही. अच्छा, हमारे साथ बड़ी हमारी खूबसूरत आवाज़ जो है वो भी मौजूद है. सुमेरा, वेलकम. और मेरे दोनों मेहमान जो हैं बड़े बाज़ौक हैं क्योंकि वजाहत तो हिमसेल्फ एक पोइट भी हैं और हम आपसे वो शायरी सुनना भी चाहेंगे. बिफोर वी टॉक अबाउट दैट, फेवरेट गाना कौन सा है ताकि हम आपकी खिदमत में पेश कर सकें वो गाना और अपने देखने वालों को भी सुना मेरा सकें? गाना कोई भी नहीं है, बट ये अभी प्रैक्टिस कर रही थी कोई नूर जहां का गाना, वो अच्छा है. वो दैट वुड मैं तेरे संग कैसे चलूं. हाँ, that's a चलूं nice सजना. song. अच्छा, मैं समझी आपको कोई ये पर्वतों की शाहज़ादियाँ टाइप का गाना पसंद आएगा. वो भी पसंद है. मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा. मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा. मैं तेरे संग कैसे
ویلکم بیک. اور ہم آج مل رہے ہیں وجاہت ملک سے, ڈاکٹر طاہرہ شاہد سے. دونوں مہمان جو ہیں ان سے گپ شپ آپ انجوائے کر رہے ہیں. وجاہت, یہ جو آپ نے سانگ ابھی پسند کیا ہے اور سنا ہے, خاصا ہی مطلب سنجیدہ سانگ ہے. سو آر یو اے ویری سیریس پرسن ان یور ہارٹ؟ I mean, ویسے لگتے ہیں I don't know. I mean, I am a serious person, but I also have a very bizarre sense of humor. I like to listen to all kinds of music, you know. It depends. اینڈ پوئٹری کس قسم کی لکھتے ہیں؟ لکھتا ہوں, ہاں, میں انگریزی میں شاعری کرتا ہوں. اچھا. اور میری ایک کتاب بھی چھپ چکی ہے, اس کا نام ہے چرسی نامہ اینڈ ادر پومز. واٹ از دا نیم؟ چرسی نامہ چرسی نامہ اینڈ ادر پومز. اینڈ ادر پوئمز. Okay, no, I know you. It is a bit of a shocking title. Basically, جو کتاب ہے انگریزی کی نظم ہے, اس میں ایک ہی نظم ہے جس کا نام ہے چرسی نامہ جہالت کے نام. تو وہ اردو کی نظم ہے, اور وہ ایک میرا ایک الٹر ایگو ہے گلزمان چرسی, اس نے لکھی ہوئی ہے. تو اسی کے نام پہ میں نے کتاب کا نام رکھ دیا ہے. ٹھیک ہے. تھوڑا سا اب آپ نے مطلب ذکر کر ہی دیا تو چکھا بھی نہیں چرسی نامہ. اب مجھے یاد نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ the poem is about basically, you know, ایک ریفلیکشن ہے ہماری سوسائٹی کے اوپر, آج کل کے جو ہمارا دور ہے, you know, جس دور سے ہم گزر رہے ہیں. تو وہ میرے خیال میں کافی جہالت کا دور ہے, تو اسی کے اوپر وہ نظم لکھی گئی ہے. اوکے, ٹھیک ہے. باقی جو ہے انگریزی میں لکھتا ہوں, اردو اور اردو کا میں نظمیں میں پڑھتا ہوں, غزلیں, نظمیں, شاعری مجھے بہت پسند ہے, بٹ تو اگر کسی سے اظہار کرنا ہو تو انگریزی میں کرتے ہیں, ویسے ایکسپریشن میں تو وہ انگریزی میں کرتے ہیں, اردو میں کرتے ہیں؟ انگریزی میں ہی, انگریزی میں زیادہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. لوگ دیکھیں نا, فرق تھنگ از ہم لوگ انگریزی اردو مکس بولتے ہیں. ہاں, انگلش بولتے ہیں. اور مزے کی بات ہے کہ یہ بڑی لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ بری بات. میرے خیال میں اٹس ویری انٹرسٹنگ کہ آپ کے انڈین سب کانٹیننٹ میں, آپ کے انڈیا میں اور پاکستان میں واحد دو ملک ہیں جہاں پہ آپ یو سوئچ, آپ ایک زبان سے دوسری زبان میں چلے جاتے ہیں. اردو بولتے ہو آپ انگریزی بولیں گے, انگریزی سے آپ اردو میں آ جائیں گے. میری مادری زبان ہند کو ہے, میں بیچ میں ہند کو بھی بولتا ہوں, یو نو, اینڈ آئی سوئچ سم ٹائمز بٹوین 3 or 4 different languages. اچھا. which is I think ایک اچھی بات ہے, کمال کی بات ہے کہ باہر دنیا میں لوگ اس طرح نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. تو جتنی زبانیں تو آپ وہ زبان خالص ہونی چاہیے, اس فلسفی پہ نہیں. دیکھیے, زبان خالص ہونا نہ ہونا ہر عام بندے کا ایشو نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. جو لوگ ادب سے ان کی ہے شغف ہے یا ان سے منسلک ہیں, ان کے لیے یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں. لیکن جب ہم بول رہے ہوتے ہیں, اردو بول رہے ہیں, جس طرح ہم لوگ بولتے ہیں, ہماری ایک سرٹن کلاس ہے جس میں ہم رہتے ہیں, اس میں ہم اسی طرح بولتے ہیں نا, انگریزی سے اردو, اردو سے انگریزی, جہاں پہ ایکسپریشن انگریزی میں زیادہ اچھا دے سکتے ہیں آپ انگریزی میں سوئچ کر لیتے ہیں. تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. آئی تھنک اٹس لینگویج از اے مین آف کمیونیکیشن. جتنی اچھی آپ کو زبانیں اچھی بولنی آتی ہو, جتنی زیادہ آتی ہوں, تو اچھی بات ہے. بالکل. خیر, مسئلہ یہ ہے کہ میں شاعری بھی کرتا ہوں انگریزی میں, کیونکہ بس آپ انگریزی کے اسکول میں گیا, انگریزی پہ فوکس تھا, پھر باہر چلا گیا, تو یو نو ایکسپریشن انگریزی میں. ٹھیک ہے, دیٹس اباؤٹ اٹ. آپ کی کتاب بھی انگریزی میں؟ جی, میری کتاب بھی انگریزی میں ہے. اوکے. انگلش پوئٹری پہ ہے, کیسکیٹ انریسیوڈ اس کا نام ہے. بہت گرم سا نام ہے, لیکن that is what it is. Cascade under? A casket unreceived. یار یہ دونوں میرے مہمان جو ہیں وہ ایک چرسی نامہ اور ایک کیسکیٹ انریسیوڈ. مائی گاڈ. میں آپ کو بتاتی ہوں نا, کیونکہ اتنا درد ہے دنیا میں, اور پوئٹری تبھی نکلتی ہے, وہ کہتے ہیں نا کوئی قہر نہیں, کوئی مہر نہیں, تو سچا شعر سناؤ کیا. تو جو سچی شاعری تو تبھی نکل سکتی ہے جب درد یا تکلیف ہو, یا کوئی اس طرح کی جگہ کے بارے میں. نہیں, وہ شاعری تو اٹ از آل دا تھنگس دیٹ یو نو ہرٹ یور ہارٹ. جب آپ اپنے ارد گرد بہت ساری ناانصافی, بہت ساری ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جس کو آپ کو دیکھ کے آپ کا دل دہل جاتا ہے. کوئی اپنا درد دل بھی ہے اس میں کہ لوگوں کے وہ درد دل ہے. وہ درد دل یہ ہے کہ میں چھوٹی سی تھی اور تب سے ابھی تک میں جب بھی اس طرح کی کوئی چیز میں دیکھتی ہوں, کوئی بھی چیز دیکھتی ہوں نا, تو پھر میں روتی رہتی ہوں پوری رات, پورا دن مجھے روتی رہتی ہے. اور جب انسان اس طرح کا ہوتا ہے نا, تو بہت کم اس کو آگے سے ریسیپشن بھی ویسی, ظاہر کوئی برداشت تو نہیں کر سکتا. آپ اگر ہر چیز کے اوپر سینسٹیو ہو.
what Dr. Tahira is just telling us کہ یہ ابھی یہاں پہ جب سے بیٹھی ہیں she is laughing all the time. Yes, that is another thing, but to میں feel روتی ہوں ہر وقت. کیونکہ you have to feel it نا. اب دیکھیے جو بھی انسان شاعری کرتا ہے وہ جب تک اس کو فیل نہیں کرے گا وہ اس کے اندر سے کچھ نہیں نکلے گا, وہ لکھے گا نہیں, اور پھر ہی وہ ایفرٹ بھی کرے گا اس کو چینج کرنے کا. اب پرابلم یہ ہوتی ہے نا کہ ہم سب کے سب بہت سارے ایفرٹس کر رہے ہیں لیکن ہمارے ایفرٹس بہت کم ہوتے ہیں جہاں وہ کہیں پہ کسی منزل پہ پہنچ جائے یا ہماری ڈیزائرڈ منزل پہ پہنچ جائے کہ واقعی کوئی چیز ویسے چینج ہو جائے. اس لیے وہ میں نے بہت بچپن میں لکھی تھی وہ والی کتاب جو پبلشڈ کتاب ہے. باقی جو ہے ان کو پبلش نہیں کرایا ریسنٹلی. کچھ ہمیں سمجھ آ جائے کہ کیا درد ہے. یاد تو نہیں ہے مجھے لیکن کوئی ایک آدھ چیز میں سنا دیتی ہوں جو کہ بہت ہی لائٹ سی ہے. میں وہ والا درد دل تو نہیں سنا کیونکہ اس میں بہت سارے ٹاپکس تھے, وہ انگلش میں ہی ہے, لیکن دس از اے ویری لائٹ رومانٹک ون. اٹس لائک thank you finally a romantic it's like it's strange how one person that you desire, okay, it's strange how one person that you desire 1,000 poems does inspire, wow, sets the placid pen on fire. So all you need is, this is the only one I remember because it was so long ago, but it's a whole thing and it tells you about like ہر سچویشن میں نا آپ کو ایک شخص ملتا ہے اور وہ شخص آپ کے دل کو چھو جاتا ہے. اٹس ناٹ دیٹ یو فال ان لو ود دیٹ پرسن, بٹ اس ایک شخص کی ایک شخصیت یا آئیڈیالوجی یا سارا کچھ کے ساتھ پھر آپ لے کر چلتے ہیں. پھر آپ کی ہر لفظ, آپ کی ہر پوئٹری, آپ کا ہر ایکشن, آپ کی ہر پروڈکشن, ہر چیز کے اندر وہ ریفلیکٹ کرتا ہے. مجھے ہمیشہ ایک چیز فیل ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ملک بہت خوبصورت دی ہے. کاش اس ملک کو قوم بھی اتنی خوبصورت ملی ہوتی. وی ایز سٹیزنس اتنے اپنے, ہماری سیوک سینس نہیں اتنی اچھی. ہم جاتے ہیں کوڑا پھینک کے آ جاتے ہیں, خیال نہیں کرتے ہیں, ہارن بجاتے ہیں, مطلب ہمیں کسی بھی چیز کا وہ نہیں ہوتا. آپ بھی ان چیزوں کا فیل کرتے ہیں جب آپ پاکستان میں ٹریول کرتے ہیں اور خوبصورت جگہوں پہ جاتے ہیں ایز کمپیئر ٹو جب آپ باقی دنیا میں جاتے ہیں اور ان کے ان جو ٹورسٹ اسپاٹس ہیں ان کو آپ کرتے ہیں ایکسپلور؟ ہماری قوم بہت اچھی ہے اور کئی قوموں سے بہتر ہے, لیکن وہی بات ہے کہ ہماری قوم پہ انویسٹ نہیں کیا گیا بیکاز وی ہیو ڈفرنٹ پرائیورٹیز ایز اے اسٹیٹ, رائٹ. ہمیں چاہیے تھا کہ اپنی قوم کو ایجوکیٹ کرتے, اس ملک میں جو تعلیم ہیویلی فائن کرتے. ہمیں سمجھ آ جاتی ہے جرمانے کی زبان میں بڑی اچھی سمجھ. نہیں, آپ بات سنیں نا, آپ کہیں اور جا رہی ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اپنے لوگوں کو دیکھیں, جب تک آپ لوگوں کو ایجوکیٹ نہیں کریں گے, آپ نے ان کو جائل رکھا ہوا ہے پچھلے 75 سالوں سے, تو آپ ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ جا کے صفائی کریں اور ان کا مینٹل لیول اتنا ہو اور اتنے وہ سویلائزڈ ہوں. اٹ ڈزنٹ ورک دیٹ وے. کہنے کا مقصد ہے کہ یہ ریاست کی اور حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان چیزوں کو پروموٹ کرے. لائک یہ جو میں نے رکشا ڈائری کیا تھا, دس واز آل اباؤٹ رسپانسبل ٹورزم. تو آئیڈیا تھا کہ لوگوں کو یہ باور کروایا جائے, ان کو آگاہ کیا جائے کہ یار رسپانسبل ٹورزم کیا ہوتا ہے. آپ نے اگر کہیں جانا ہے سیر و سیاحت کے لیے تو آپ کی کیا ذمہ داری ہے. تو اس سے لوگوں کی ایجوکیشن ہوئی, اس سے یہ ہوا کہ آپ کا کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں تو فرق پڑتا ہے نا. سملرلی جب آپ لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں, اچھی معیاری تعلیم دیتے ہیں, اس کے اندر آپ کے میرے خیال میں بچوں کو شروع سے ایک سیوک سینس دینا چاہیے, ایک سبجیکٹ ایک ہونا چاہیے. یہی میں بات جو ہے نا, آپ میتھ پڑھاتے ہیں, معاشرتی علوم پڑھاتے ہیں, یہ سبجیکٹ انگریزی, حساب, فلاں, آپ ایک سیوک سینس کا بھی ایک چھوٹا سا سبجیکٹ رکھیں جس میں بچوں کو بتائیں کہ یہ چیزیں سویلائزڈ قومیں نہیں کرتی, تو تب جا کے چیزیں چینج ہوں گی. یہ یور ٹیک آن اٹ, کیونکہ آپ بھی سوشل ایکٹیویزم میں ہیں. کہ ہم لوگ بہت زیادہ پڑھا تو رہے ہیں. آپ دیکھیے صفائی نصف ایمان ہے, 5 وقت وضو کریں, بہت ہی ہم اچھے مسلمان ہیں. ہم بولتے بہت ہیں, ہم لکھتے بھی بہت ہیں, ہم پڑھتے بھی بہت ہیں, لیکن ہم چیزوں کا ایکشن میں کبھی کنورٹ نہیں کرتے. ہم عمل میں نہیں یقین رکھتے. ہم بولنے کو مسلمان ہیں, ہم بولیں گے, ہم نے اگر داڑھی رکھ لی ہے یا کچھ اور شو کر لیا ہے کہ ہم کسی چیز سے ڈپکٹ کر رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, تو اس شخص کو اچھا مسلمان سمجھا جائے گا. لوگ آتے ہیں عمال پہ نہیں. جب آپ کے پاس لوگ آتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کو جنرل اویئرنیس نہیں ہے ہیلتھ کے بارے میں, ہائیجین کے بارے میں, یا پھر وہ پریکٹس نہیں کر رہے اس کو؟ نہیں, ان کو بہت اچھی اویئرنیس ہے, ان کو بڑا پتا ہے, لیکن وہ پریکٹس نہیں کرتے. کسی نے اگر اپنا محل بنایا ہوا ہے, اپنی کوٹھی بنائی ہوئی ہے, تو اس کے اندر وہ پھر شاید صفائی کر لیں, لیکن اس کے باہر جاتے ہی وہ کھلا نالا, کھلا ڈرین ہے, وہ ادھر باہر پھینکتے ہیں. وہ اپنی جو بھی لینڈ کروزر کے اندر بیٹھ کے لٹر باہر ہی کرتے ہیں. انہیں اویئرنیس بھی ہے, ان کے پاس پیسہ بھی ہے, ان کے پاس سب کچھ ہے, بس شعور نہیں ہے, کیونکہ وہ خود سے ایجوکیشن کو انہوں نے لٹریسی میں رکھا ہوا ہے کہ ہاں ہم نے پڑھ لکھ لیا, ہم نے ڈگریز لے لی, سارا کچھ, لیکن وہ جہاں پہ کچھ کرنے کی کام آتا ہے تو وہ نہیں کرتے. جیسے آفس ہے. سوری ڈاکٹر صاحب تہاڈی گل فرا بھੈਣ ਜੂਸ ਪੀ ਕੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਡੱਬੇ ਨਾਲ ਪਟਾਖਾ ਵੱਜਣਾ ਨਾ,
ਉਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਮਤਲਬ ਪਟਾਖਾ ਵਜਾ ਕੇ ਨਾ ਸਟੋ ਨਾ ਰੋਡ ਉੱਪਰ ਆਹਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ हाँ बस सारी उम्र निके होने हैं बस डब्बे पर पटाखे ही मारनी फिर रही ये है तो चले इस लेवल की बात कर रही है ना, मैंने बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस देखी हैं अभी जो क्लाइमेट कंट्रोल के हवाले से हो रही हैं, लेकिन उन कॉन्फ्रेंसेस में भी आगे प्लास्टिक की बोतल पड़ी हुई है। आप इतना बड़ा लेक्चर दे रहे हैं, आपने इतने पैसे खर्च करके वो कॉन्फ्रेंस कर ली, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उधर ही प्लास्टिक की बोतल है और उधर से भी बाहर निकलते हुए लोगों ने सारा लेटर वहां डाल दिया। अभी बैठ के पूरा लेक्चर दिया, स्पीच दी और उसके बाद वहीं फेंक कर चले गए। तो ये तो हम सबके अंदर फॉल्ट है, हम अपने ऑफिसेस को अपना घर नहीं समझते। ऑफिस की चीज टूटी हुई है तो उसे कहते हैं टूटी रहने दो, कोई बात नहीं, राइट। अपने घर को बस ठीक कर लिया और बाकी चीज़ों को इग्नोर कर दिया। तो मेरा ख्याल है कि सिविक सेंस एजुकेशन से नहीं, कॉन्शियस से आता है ज़्यादा, एंड वी तरबियत से आता है, ज़मीर नहीं है आई थिंक कि हमारे घरों में वो जो आप कह रही हैं कि जो जब तक हम ओनरशिप नहीं लेंगे ना कि ये घर भी हमारा है तो मोहल्ला भी हमारा है तो ये शहर भी हमारा है तो ये मुल्क भी हमारा है, वो जो सेंस ऑफ ओनरशिप है वो बहुत महदूद है। मैं मेरा घर बस दैट्स इट, मैं मेरी फैमिली दैट्स इट। और सबसे पहले हमें ये एहतजाज के तरीके बदलने हैं ना। ये एहतजाज क्या है, हम आके अपने मुल्क को तोड़ना शुरू हो जाते हैं, ये कौन सा एहतजाज? ये सारी चीज़ें जो आप बात कर रही है ना, आखिर में तालीम और आगाही से ही आती हैं। पर ये बहुत बहुत पढ़े लिखे लोगों की बात कर रही हूँ मैं वो कह रहा हूँ पढ़े लिखे आप समझती हैं ना, मेरे ख्याल में वो पढ़े अध पढ़े उनको हम कहते हैं। सो लुक इट्स नॉट दैट द आइडिया इज आप इसको कोई आप फाइन करें कुछ करें दुनिया में कुछ। आपको मैं बताऊं आज यूरोप के जो एल्प्स हैं कितना खूबसूरत साफ सुथरा है, ठीक है। मेरी किसी एक इटालियन एम्बेसडर से एक दफ़ा बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि 70s में जब हमारे यहाँ टूरिज्म बहुत बढ़ गया तो एल्प्स का इतना बुरा हाल हो गया था कि आप सोच नहीं सकते, इतनी गंदगी लोगों ने फैला दी थी। ये यूरोप की मैं बात कर रहा हूँ 70s में। ही सेड कि इट टुक अस 30 years, 30 साल लगे उनको लोगों को अवेयर करने में और एजुकेट करने में, तब जाके चीज़ें ठीक हुई। राइट, हमें उनको 30 साल लगे क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं थी। अभी तो हमारे पास सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी ज़्यादा है। हमें अभी से लोगों को बच्चों को एजुकेट करने, बड़ों की आदतें पक चुकी हैं। आप उनको जितना फाइन कर दें जितना कह दें नहीं, आप जिसने फेंकना है वो फेंकेगा, ठीक है ना। उनके लिए ठीक है आप लॉज बना सकते हैं, बट यू हैव टू एजुकेट योर चिल्ड्रन। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ओके, थोड़ा उन्होंने तो अपना टेस्ट इन म्यूजिक शेयर कर लिया, नाउ इट्स योर टर्न कि मैं इनसे सुनूंगी क्योंकि ये नूरजहां अच्छा गा रही हैं और मुझे लगता है कि बहुत मटीरियलिस्टिक ज़िंदगी हो गई है और मटीरियलिज्म से बिल्कुल दूर गाना जो है ना वो सोना या चांदी है। बट आर यू, अच्छा सोना या चांदी ना कोई महल, मैं तुझको दे सकूंगा, तो जो चीज़ देने वाली है वो देगा, बस काफ़ी है। वो कोई छोटा सा घर तुझको दूंगा। यू बिलीव इन दिस फिलॉसफी या उसमें? यस, आई डोंट बिलीव इन मटीरियलिज्म टू दैट एक्सटेंट। ठीक है, ज़रूरी है पैसा आपके लिए, आप उतना कमा लें जो कि आपके हार्ट कंटेंट के लिए और आपकी लाइवलीहुड को चलाए, लेकिन खाली पैसे के पीछे भागना जो है, मैं उस फिलॉसफी में वाकई यकीन नहीं रखती। इस फिलॉसफी के साथ हम एंजॉय करेंगे खूबसूरत सा गाना। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगी सुमेरा से, सोना ना चांदी ना कोई महल तुझको मैं दे सकूंगा। सोना न चांदी न कोई महल जाने मन, तुझको मैं दे सकूंगा। फिर भी ये वादा है तुझसे
آپ کے خیال میں کوئی بھی مرد اس پروپوزل کے ساتھ خاتون کو اپروچ کرے تو اسے کہہ دینا چاہیے ٹھیک ہے؟ دیکھیں اگر تو اس کی باقی ریزوننس ہے اس کے دماغ کے ساتھ اور وہ کہہ رہا ہے کہ دکھ سکھ کا ساتھی بنے گا اور اس کو خاتون کو بھی لگتا ہے کہ وہ واقعی دکھ سکھ کا ساتھی بنے گا تو دکھ سکھ کے اندر جو ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے اس میں پھر خاتون کے ہمیشہ لگنا دکھ سکھ نہ شادی پڑھنا اینڈ ایک پتہ لگنا صرف دکھ نہیں ساتھی پڑھنا. ان کے اوپر فوکس اچھا نہیں فرح بھੈਣੇ ڈاکٹر صاحبہ کے مر کس چیز نے ڈاکٹر ڈرماٹولوجسٹ یا خوبصورتی دے ڈاکٹر نے. اچھا میرا خوبصورتی نال کوئی تعلق نہیں ہے. تو سنا بھی نہیں ہے تائی میں ہی آئی ہوں اسے لیکن انہوں نے پھر بھی لوگ کی دلدار کہندے نے. میں جی ہم لوگ آخنے دلدار آیا اور دلدار جلنا پیا اے دلدار بیٹھا ادھر تے گول گپا بیٹھا ہویا تے ماڑا نام ہے شگفتہ لوگ نہ کہنے نا تے منہ پر ہنسی ہسنی. اچھا ویسے صحیح ہے آپ خاصی شگفتہ مزاج واقع ہوئی ہیں. تھینک یو بہت شکریہ مہربانی. فرح بھੈਣ یہ جڑے ڈاکٹر ہونے یہ خوبصورتی والے پہلے تے نہیں ہونے سن نا پہلے تو صرف کھنگ ہو گیا بخار ہو گیا اس واسطے ہونے سے ہوں خوبصورتی واسطے بھی ڈاکٹر ہونے یہ تو ماڑی گل سمجھ چلو انہاں کو پوچھ لینے ہیں. ہاں جی ڈاکٹر طاہرہ جی آپ پہلے شروع سے ہوتے ہیں جلد کے ڈاکٹر ہیں بیسیکلی دانوں کے وہ سوریسس کے تھے اب آ کے وہ تھے اس وقت ڈینٹنگ پینٹنگ نہ سنیا سی. نہیں وہ ٹھیک ہے آپ ایستھیٹکس کی بات کر رہی ہیں اور ایستھیٹکس ایک بہت امپورٹنٹ کمپوننٹ ہو گیا. کوئی گل نہیں کی تھی فرح بھੈਣ دسو نا. اچھا میں آپ کو بتاتی ہوں اب یہ ہے کہ اب بہت لوگ جو ہے وہ زیادہ کانشیس ہو گئے ہیں اپنی لکس کے بارے میں. ان کو ہوتا ہے کہ ہم ٹھیک دکھیں اور اس میں کوئی غلط بات بھی نہیں ہے. ہر انسان کو صحیح فٹ ہونا بھی چاہیے اور فٹ دکھنا بھی چاہیے. تو آپ دیکھیے کہ پہلے زمانے میں اتنی پولوشن نہیں تھی اتنے اسٹریس نہیں تھے اتنی جلدی لوگ بوڑھے نہیں دکھتے تھے اتنی جلدی ان کے بال نہیں جھڑ جاتے تھے انہیں سوچنا نہیں پڑتا تھا زیادہ. اب کیونکہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے تو اس کی فکسز بھی آ گئی ہیں. چیزاں اتنی زیادہ ہو گئی. پہلے ایک لپسٹک ہونی سی فرح بھੈਣ ایک کاجل ہونا سی کاجل لایا اتنے بھی لپسٹک لائی اتنے بھی لائی گل ختم. اتنے سونے سونے نظر ہوں تو دنیا جانا پورا میں نے کوئی میڈیکل اسٹور کھولی کے سامنے ہنج یہ ادھر کے لیے ہے. یہ پہلی خاتون ہے جو خواتین کے اوپر جو ہے وہ کرٹیسزم کری جانے. ویسے میرا خیال ہے کہ بیوٹی از ناٹ دا ڈومین آف ویمن اونلی. اب مرد بھی بہت بیوٹی کانشیس ہیں. بالکل ہونا بھی چاہیے. میرا خیال ہے بیوٹی کانشیس کا مطلب یہی ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ آپ کی بھائی صحیح ہے مطلب آپ کے بال پورے کے پورے جھڑ نہیں گئے ہیں آپ کے منہ پہ آپ کے چہرے کے اوپر خامخواہ کے داغ دھبے نہیں آ گئے. اگر کوئی داغ دھبا بن بھی گیا تھا تو وہ آپ نے اس کو مٹا لیا ہے یا جھریاں نہیں آ گئی یا کوئی موٹاپا ہے جو انسائٹلی ہے تو وہ نہ ہو. جتنی ڈیولپمنٹ ہم نے چہرے کے داغ دھبے مٹانے پہ کی ہے اتنی زور ہم نے دل کے داغ دھبے مٹانے پہ کیا ہوتا تو دنیا اس وقت جنت ہوتی. ہائے ہائے بہت سوڑی گل کی یقین کرو. اچھا بہت شکریہ تھینک یو ویری مچ. اچھا وجاز صاحب مجھے لگتا ہے یو آر آلویز اے ینگ اینگری ینگ مین. کلنٹ ایسٹ ووڈ کا وجہ نہیں ہو رہا ہوتا فلمز میں. نیور. اچھا I've never been angry. I'm actually been a very happy child, teenager. I'm still very happy. It's just that I sort of find the world around me quite absurd, especially Pakistan mein. What are the things you find most matlab absurd? There are so many. میں کس چیز پہ ہاتھ رکھوں but absurdity ہے نا like and actually the absurdity is what translates into a lot of thought provoking ideas. اور اگر آپ آرٹسٹ ہیں تو آپ جب اتنی absurdity آپ ارد گرد دیکھتے ہیں تو وہ آپ کو ایک ammunition مل جاتا ہے اپنی شاعری کے لیے اپنے آرٹ کے لیے. you think about things. تو ہے بہت زیادہ. تو پھر اس کا مطلب ہے یہ جو پیشن ہے آپ کا اینڈ پروفیشن ہے آپ کا کہ ایڈونچر یا ٹورزم فلم میکنگ یہ میرا خیال ہے ایک ریٹریٹ ہے پھر ٹو گو اوے فرام آل دا ورلڈلی افیئرز اینڈ تھنگز دیٹ ناٹ ریئلی ایسی کوئی ریٹریٹ بھی نہیں ہے. ریٹریٹ ہو تو میں ویسے بھی چلا جاؤں. آئی ہیو اے ہاؤس آن اے ہل ان مانسیرا ادھر جا کے میں بیٹھ جاتا ہوں آرام سے. لک the thing is وہی بات ہے کہ ایک تو پروفیشن ہے روزی روٹی تو اسی طرح کمانی ہے سو وہ بھی کرنا پڑتا ہے. اینڈ دین بیکاز آئی لائک ٹو گو آن ایکسپیڈیشنز تو ایڈونچرز کے لیے آپ کو ایک ایکسکیوز بھی مل جاتا ہے. سو ابھی جو میں نے پورا انڈس رافٹ کیا ہے پاکستان کے اندر. You see rafting, not many people know that rafting پاکستان میں ہو رہی ہے. I also rafted in یہ کابل میں دریائے کابل جو کہ پھر آپ چلے جائیں نارتھ کی طرف. تو لیکن یہ ایڈونچرز اتنی ہمارے اچھے اسپاٹس ہیں ہم آج تک اپنی ایڈونچر فیسلٹیز انٹروڈیوس نہیں کرا سکے دنیا کو ہے نا. وی آر ناٹ ایبل ٹو ٹیل دیم کہ ہمارے یہاں ریفٹنگ ہو سکتی ہے وہ بہت اچھی راک کلائمبنگ ہے.
ورا دنیا کو سارا کچھ پتہ ہے, اس طرح کی بات نہیں ہے. یو نو وی تھنک ساری دنیا جانتی ہے پاکستان کے بارے میں, بیکاز وی آر the one of the most unique places on earth, you know, because we have an amazing mountain system. تو پاکستان کے mountains جیسے تو پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے. تو اس طرح کے دریا بھی ہیں, لیکس بھی ہیں, ٹورزم پوٹینشیل بھی ہے, سارا کچھ ہے, سب کو پتہ ہے. ہم یہ بات نہیں ہے کہ نہیں بتا سکے. بات یہ ہے کہ پھر وہی بات ہے پرائرٹیز, یو نو ہاؤ وی گوئنگ ٹو ہائی لائٹ کون سی چیز ہو جاتی ہے. ہاں مطلب دیکھیں نا, آپ پوری دنیا میں پاکستان کی جب خبر جاتی ہے تو وہ نیگیٹیو سینس میں جاتی ہے انفارچونیٹلی. تو اس کو پازیٹیو سینس میں بھیجنا ہمارا کام ہے نا. ورلڈ چینلز پہ چلیں تاکہ لوگ دیکھیں. آپ اپنے آپ کو پروموٹ اسی طرح کریں گے نا. اب جب آپ پی ٹی وی پہ تو چلیں ٹھیک ہے, گلوبل پہ باہر ایکسپیٹس دیکھ لیں گے. پی ٹی وی پہ میرا جو شو ہے وہ پاکستان کے اندر دیکھا جائے گا. لیکن اگر آپ اپنے آپ کو شو کیس کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ انٹرنیشنل فورمز پہ, پلیٹ فارمز پہ, چاہے وہ ٹیلی ویژن کا پلیٹ فارم ہے, چاہے وہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے, اپنے آپ کو وہاں پہ پروجیکٹ کریں. اور وہ کرنے کے لیے آپ کو تھوڑا سی چیزیں ریلیکس کرنی پڑتی ہیں. یو نو کہ لوگ آئیں, فارنرز آئیں یہاں پہ, ڈاکیومنٹریز بنائیں, فلمز بنائیں. وہ کریں گے تو یہ کچھ ہوگا نا, نہیں کریں گے تو پھر سمجھیں گے کہ ہمیں کوئی جانتا بھی نہیں ہے. تو پھر اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی کریں گے. اس کے ساتھ میرا خیال ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں نا وہ تھوڑا سا انفراسٹرکچر بھی ڈیولپ کریں. ایسے باتھ رومز ڈیولپ کریں, آپ کے پاس ٹورسٹ آئے تو اس کو چوری نہ کریں, اس کو چیٹ نہ کریں, روڈز بنیں اور سارا انفراسٹرکچر. تو جتنے بھی آپ کی چھوٹی کانسٹیٹوئنسیز ہیں یا جو کچھ بھی ہیں وہاں پہ جو بھی ناظم ہے جو کچھ بھی ہے, ایک تو وہ اپنے بہاف پہ بھی کریں. اور پھر جیسے آپ دیکھیے ہنزا میں کتنا اچھا ماڈل جو ہے انہوں نے اپنایا ہے. تو بیسکلی ہر بندہ جو کہ اپنا گھر بناتا ہے وہ اپنے گھر کے باہر کی سڑک ڈیولپ کرے اور پھر ایک ایسا ماحول دے آنے والے ٹورسٹ کو کہ ٹورسٹ جو ہے ان کو وہ ایک بیٹھک سی بنا لیں جہاں ٹورسٹ کو رکھ سکیں, ایک رات کے لیے بے شک ان کو رکھ لیں, پھر ان کو سیکیورٹی بھی فراہم کریں, ویلکمنگ کمیونٹی ہو. اور پھر اس پورے رستے میں آپ کے پاس ہیلتھ کیئر یونٹس ہوں, آپ کے پاس ایسے فیسلٹیز ہوں کہ خدا نہ خواستہ ان کو کبھی ضرورت پڑتی ہے کسی پولیس کی یا ہیلتھ کیئر فیسلٹی کی یا ریسکیو کی, تو ان کے لیے وہ سارا کچھ موجود ہو. ابھی کیوں نہیں آتا ٹورسٹ اس لیے نہیں آتا کیونکہ انفراسٹرکچر موجود نہیں ہے نا, چیزیں فراہم نہیں ہے. باتھ روم تک تو موجود نہیں ہے, ایک ڈیسنٹ باتھ روم ہمارے بڑے بڑے آفیسز میں موجود نہیں ہے. میں آپ کو ایگزامپل میں خود ہو کر آئی ہوں, I will not agree to that. For a woman at least there is no washroom. I'll give you an idea. ٹھیک ہے نا, میں شری لنکا, نیپال, ان جگہوں پہ بھی جا چکا ہوں. ان کا انفراسٹرکچر جو ہے نا ہمارے انفراسٹرکچر سے کسی حد تک انفیریئر ہے. بلیو می, وی ہیو ایوری تھنگ. یہ باتیں کرنے, دیکھیں آپ کے نیپال میں جائیں نا, سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں. یہ جو باتھ روموں کی باتیں کر رہی ہیں نا, میں 2 دفعہ جا چکا ہوں وہاں پہ اتنا ٹورسٹ آتا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. ٹھیک ہے نا, یہ کہنے کا مقصد ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یو ہیو ٹو اوپن اپ یور کنٹری, دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ. اور وہ جو ہیں پاورز دیٹ بی, وہ جو اوپر اسٹیٹ پالیسی ہے نا, وہ جب تک آپ نہیں ریلیکس کریں گے آپ کے پاس نئی ٹورسٹ آئیں گے. بلیو می, یہاں پہ سارا کچھ ہے. And you know, because I've seen this country through and through and through. And I've seen Nepals and Sri Lankas and I've seen Thailands and all these countries جہاں پہ اتنا ٹورسٹ آتا ہے کہ آپ سنبھالا نہیں جاتا. بالکل صحیح. تھینکنگ یو بوتھ کہ آپ دونوں یہاں پر آئے. اینڈ ہم نے بہت ساری ڈسکشن کی آج, جس میں بہت سارے ٹاپکس اینڈ بہت سارے ایریاز کو ہم نے ٹچ کیا. Thank you very much for letting us have the opportunity to have you and discuss it all. Thank you. So اجازت لینے کا وقت آ گیا آپ سے بھی اور اپنے دیکھنے والوں سے بھی. خدا حافظ کہتے ہوئے ایک خوبصورت سا گانا ہم انجوائے کریں گے اور اس کے ساتھ انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے اگلے پروگرام میں. اپنا خیال رکھیے گا. مجھے میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.